شبیر تم نے مجھے بتانا ہے آل از ریڈی. ہم لائیو ہیں. اوکے السلام علیکم. بس ہم شروع کرتے ہیں تھوڑی دیر کے اندر، اور میں صرف اس کو تھوڑا سا شیئر کر لوں اور تھوڑا سا ہم سیٹ ہو جائیں اور ہم بات شروع کرتے ہیں. السلام علیکم آپ سب جو بھی جوائن کر رہے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. میں اپنے موبائل سے بس اپنے پیجز کے اوپر شیئر کر رہا ہوں. غلام شبیر صاحب جو ہمارے ایڈیٹر ہیں ڈیجیٹل میڈیا یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، جو ہیں اس پوری سیشن کے اندر 1 گھنٹے کا ساتھ ہوں گے. ہمارے چیف لابیسٹ زمان باجوہ صاحب بھی موجود ہیں ادھر، اور شبیر صاحب اور باجوہ صاحب دونوں جو ہیں اس ہفتے آپ کو جوائن کریں گے، اور بہت انٹرسٹنگ سیشنز یہ دونوں میرے کولیگز کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے، ایک سوشل میڈیا کے اوپر، ایک لابینگ کے اوپر. تو یہ کرتے ہیں. میں ذرا اپنے موبائل سے یہ لنک بس شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم لائیو گئے ہیں تو میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ تھوڑا سا ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں ساتھ شامل ہو جائیں جیسے جیسے نوٹیفیکیشن جاتی ہے. اور میں ساتھ اپنے پیج کے اوپر وائف کے پیج سے جو ٹرانسمیشن لنک ہے، لائیو اسٹریمنگ لنک جو ہے، یہ بھی میں شیئر کر لوں. تو شبیر صاحب سب سیٹ ہے؟ تو ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ انٹریکٹیو ڈسکشن ہے. آپ کے کویسچنز جو آپ کویسچن رپلائی میں یہاں پہ آپ سوال جو ہیں وہ لکھیں، اور میں آپ کے نام کے ساتھ جتنے سوالات ممکن ہو سکتے ہیں اور کوئک، اس میں نے کوئی بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے. میں نے شروع میں بس آپ کو بریفلی ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم کہ اس وقت سچویشن جو ہے کشمیر میں، اور پھر جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کا کیا امپیکٹ ہے، انٹرنیشنلی سچویشن کیا ہے. ویری کوئکلی ان 3 پوائنٹس کے اوپر بات کر کے پھر میں آپ کے کویسچنس پہ آتا ہوں. اور میں بس یہ اپنے موبائل سے وائی ایف کے پیج پر جو لنک ہے اسٹریمنگ کا وہ اپنے پیجز پہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ سب کو پھر سے السلام علیکم جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. بس ہم شروع کر رہے ہیں چند سیکنڈ کے اندر. میں شروع کر رہا ہوں. بس میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوست جو ہیں جو لائیو ہمارے ساتھ ہونا چاہ رہے ہیں اور جو انٹریکٹیو میرے ساتھ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ تھوڑے سے جوائن ہو جائیں. تو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت السلام علیکم یہ ساتھ جو مجھے جوائن کر رہے ہیں یہ احمد حسین صاحب ہیں. احمد حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور احمد حسین صاحب کی آج برتھ ڈے بھی ہے. تو احمد حسین صاحب آپ کی ہیپی برتھ ڈے آپ کو میری طرف سے، اور شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی شامل کیا، ہمیں وائف کی ٹیم کو. اور تو آپ کو ہیپی برتھ ڈے. بس ہم شروع کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ اور دوست آ جائیں تو ہم شروع کرتے ہیں. اتنے میں بس یہ لنک شیئر کر لوں. تو شبیر صاحب سب سیٹ ہے؟ وی آر بس پرفیکٹ ہے. میں 1 منٹ اس کو اچھا یہ لنک جاری ہے، اور ہماری میرے خیال میں انٹرنیٹ کنیکشن بھی ٹھیک ہے. اس میں اسٹریمنگ میں کوئی ایشو تو نہیں ہے شبیر؟ پرفیکٹ ہے، از آل گڈ. تو بس ہم یہ آن لائن کرتے ہیں اس چیز کو. اور آپ سب کو السلام علیکم جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور اس کو بس میں پھر سے میں تھوڑا سا بس ویٹ کر رہا ہوں. اور انٹرسٹنگ بات ہوگی آج. بریفلی 3 پوائنٹس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور 3 پوائنٹس ویری کوئکلی میں بات کروں گا. اس کے بعد ہم تھوڑی سی کویسچنز لے لیں گے. اور 3 وہ بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہماری ٹیم ہے یہاں پہ، غلام شبیر صاحب ہیں، زمان باجوہ صاحب ہیں، اور لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو رابطے میں بھی ہیں. انٹرنیٹ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بحال ہوا ہے پچھلے مہینے کے شروع میں، فروری کے. اس کی کیا سٹیٹس ہے، کیا سچویشن ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں اسے کیسے لیا گیا ہے، کیا اس سے انٹرنیشنل میڈیا اس کے بعد خاموش ہو گیا ہے، کیا بس معاملہ ختم ہو چکا ہے کہ انٹرنیٹ ریسٹور ہو گیا ہے تو مزید اس پہ بات نہیں ہونی، کیا واقعی ایسی صورتحال ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویری کوئکلی.
یہ پوائنٹ میں نے آپ کو بتانی ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا ہے اور اس کے بعد جو 2-3 رابطے ہوئے ہیں, جو ٹویٹس آئی ہیں بھارتی وزیر اعظم نے جو کی ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کووڈ کے اوپر, اور نیک تمناؤں کا اظہار جو کیا ہے, اور اس حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے, تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ انٹرنیشنلی جو ہے اس وقت کشمیر ڈپلومیسی کہاں جا رہی ہے, اس پہ اگر آپ کے کوئی کویسچن ہوئے وہ کویسچن بھی ہم لیتے ہیں اور اس پہ بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو شبیر صاحب, غلام شبیر صاحب ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ایڈیٹر جو ابھی اب جوائن کر رہے ہیں, میں صرف یہ بات تھوڑی سی ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نئے لوگ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں جوائن کر رہے ہیں, اور بس میں کوئی 20 سیکنڈ میں پراپر اسٹارٹ کر رہے ہیں. شبیر صاحب آل سیٹ ہے آپ کی طرف سے؟ آل از گڈ, پرفیکٹ. تو کویسچنز آپ نوٹ کرتے رہیں, اور جنہوں نے پہلے کویسچن رپلائی میں لکھا ہے شبیر صاحب, ان کو ہم پہلے کویسچن لیں گے. مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے آخر میں پہلے دیا ہے ان کو پہلے نہیں لینا, پہلے ان کو لینا ہے جنہوں نے پہلے کویسچن کیا ہے. تو نام کے ساتھ اور ہم سب کے جو ہیں کویسچن لے لیں گے. تو میں بس 10-15 سیکنڈ کے اندر یہ اسٹارٹ کر رہا ہوں, کیونکہ میں اپنے موبائل سے ساتھ ساتھ بات بھی کر رہا تھا اور میں اپنے موبائل سے لنکس شیئر کر رہا تھا. تو یہ لنکس جو ہیں شیئر ہو چکے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی شوڈ اسٹارٹ ناؤ. اور ساتھ میں کچھ مجھے یہ کچھ میسیجز ہیں بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ, تو ہم لیتے ہیں. بہرحال اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو آپ سب کا شکریہ جو ہے یہ اپڈیٹس وائف کے. ابھی ہم لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہے ہیں پاکستان میں, اور تو ہم یہ تھوڑا سا سلسلہ جو ہے یہ آن لائن اپڈیٹس کا, لائیو اپڈیٹس کا تیز کر رہے ہیں. اس ہفتے ہم 3 کر رہے ہیں. یہ میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں, اور جمعرات کو میرے کولیگ زمان باجوہ جو کہ انچارج ہیں لابینگ ٹیمز کے اور چیف لابیسٹ ہیں ہمارے, ایونٹ مینیجر بھی ہیں, اور وہ تھوڑا سا لابینگ کے حوالے سے ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں 1 گھنٹے کے جمعرات کو, اسی ٹائم پہ 3 بجے پاکستان, دوپہر 3 بجے جمعرات کو. اس کی بھی ایونٹ آج فیس بک پیج پہ ہم کریٹ کر رہے ہیں اور آج ہو جائے گا وہ. اور اس کے اگلے دن جو ہے جمعے کو غلام شبیر جو کہ ڈیجیٹل ایڈیٹر ہیں وائف کے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, اور کچھ بیسٹ پریکٹسز, اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اور پاکستان میں بھی سوشل میڈیا پہ جو کشمیر کے حوالے سے ایکٹیویزم ہے, اس پہ 1 گھنٹے کا سیشن غلام شبیر صاحب بھی کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت میں شروع کرتا ہوں یہ والا سیشن, اور 3 باتیں میں آپ سے اس وقت کرنے جا رہا ہوں. مختصر سی صرف 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر سچویشن. نمبر 2, جو پاکستان انڈیا کے درمیان سیز فائر ہوا ہے کشمیر میں, وہ کیا ہے اور اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پیچھے. اور میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا, میں مختصر بات کروں گا. تو یہ دوسری بات یہ تھی. اور تیسری ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ اس وقت کشمیر کے اوپر, کیا معاملہ ختم ہو چکا ہے, رک چکا ہے, کہاں رکا ہوا ہے, کیا ہے. یہ میں 3 باتیں آپ سے ابھی کوئکلی شیئر کر رہا ہوں اور میں شروع کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اصل مقصد جو ہے اس سیشن کا ایکچولی وہ نہیں ہے جو میں بات بریف آپ کو کر رہا ہوں. اصل مقصد یہ ہے کہ جو آپ کویسچن اور جو کویسچن آپ کرنا چاہیں اس ٹاپک کے حوالے سے وہ آپ کریں اس میں ہمارے رپلائز میں, کامنٹس میں. اور غلام شبیر صاحب ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ایڈیٹر جو ہیں وہ سب نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی کویسچن آپ کا مس نہیں ہوگا جو کامنٹس میں ہوگا, کوئی کویسچن مس نہیں ہوگا. تو سٹارٹ پہلی پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں سچویشن جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہ پچھلے 70-80 سالوں کے اندر جو دنیا کے اندر تمام کانفلکٹس ہوئے ہیں, ان تمام کانفلکٹس کے اندر, چاہے وہ عراق میں ہوا ہو, چاہے وہ شام میں ہو رہا ہے, چاہے وہ افریقی ممالک کے اندر جو کانفلکٹس ہوئے ہیں, اور دنیا میں جہاں بشمول اسرائیلی فلسطینی کانفلکٹ کے جہاں کانفلکٹ ہوئے ہیں, جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی میں مثال اس طرح نہیں ملتی کہ اگر کوئی کسی بھی آپ بڑے پولیٹیکل اینالسٹ یا سائنٹسٹ کو دنیا کے کسی بھی جگہ سے لے کر آئیں اور ان سے کہیں کہ کشمیر پر تجزیہ کریں, تو میں آپ کو بتاؤں ان کو کوئی مثال نہیں ملے گی پچھلے 70-80 سالہ تاریخ کی دنیا میں جہاں وہ کہیں کہ ہاں کشمیر کا موازنہ ہم اس کانفلکٹ سے یا اس سے کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت ایک روٹین سی بات ہے کہ اکثر
کشمیر کا موازنہ جو ہے وہ فلسطینی اسرائیلی کانفلکٹ سے بھی کیا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں، کیونکہ کشمیر کانفلکٹ اس وقت جو سچویشن ہے، جس طریقے سے بھارت نے سٹیٹس تبدیل کیا، ایک محدود اوٹانومی کشمیر کو حاصل تھی، مقبوضہ کشمیر کو انڈیا میں، اور وہ بھی ختم کر دی گئی، پھر جس طرح انٹرنیٹ، جس طرح کووڈ کے لاک ڈاؤنز، یہ وہ ساری مثالیں ہیں کشمیر کو ایک الگ خانے میں لا کے کھڑا کر دیتی ہیں، جس کی دنیا میں کسی اور تنازع سے کوئی آپ موازنہ جو ہے یا کمپیریزن نہیں کر سکتے. سو دیر از نو کمپیریزن. تو اگر میں بھی بیٹھتا ہوں آپ کے سامنے اور میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا تجزیہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس کوئی مثال نہیں ملتی مجھے دنیا کے اندر جس سے میں موازنہ کروں. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی تنازع چل رہا ہو جہاں میں کہوں کہ کشمیر جو ہے وہ کوئی اس کا موازنہ اس سے کیا جا سکتا ہے. تو بہت یونیک سچویشن ہے کشمیر کے اندر کہ اس وقت انڈیا نے جو ہے یہ 2 سال 1.5 سال یعنی ہو گیا ہے کہ وہ سٹیٹس ختم کیا ہے، اور حالات ابھی تک انڈیا کے لیے کشمیر میں نارمل نہیں ہو رہے. اور میرے خیال میں تھوڑی سی یہ پریشانی 100% انڈین حکومت کو اس وقت ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے 5 اگست 2019 میں جو اقدام اٹھایا تھا، جو محدود اوٹانومی تھی مقبوضہ کشمیر کو، جموں کشمیر کو حاصل، ختم کی، اور 1.5 سال گزر گیا ہے، تقریباً اب 2 سال اس سال جو ہے اگست میں ہو جائیں گے، لیکن ابھی تک حالات نارملائز نہیں ہو رہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. تو یہ بہت بڑی تشویش کی بات ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ چیزیں نارملائز ہو جانی چاہیے. اچھا، نارملائز کرنے کے لیے پہلا اقدام جو انڈین گورنمنٹ نے اٹھایا ہے، جو پچھلے مہینے فروری کے شروع میں اٹھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تھا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ریسٹور کرنا. تو فروری کے شروع میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ انڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم ریسٹور کر رہے ہیں. اس پہ بہت تنقید ہوئی تھی انڈیا کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. تو میرے خیال میں انڈین گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ جیسے ہی اس کو ہم ریسٹور کریں گے تو ایک دم سے حالات نارملائز ہو جائیں گے مقبوضہ کشمیر میں، اور انٹرنیشنل میڈیا نارمل ہو جائے گا کوریج کے اندر. لیکن ایسا نہیں ہے، اور میں ابھی آپ کے ساتھ ابھی لائیو آنے سے پہلے چیک کر رہا تھا کہ سرکاری ٹی وی چینل ہے DW، جرمنی کا ہے، سرکاری ہے DW. یہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ملک کا نہیں ہے جو انڈیا کے خلاف ہے، یہ جرمنی کا ہے. جرمنی کے بڑے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ، یورپین یونین کے بڑے بزنس تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ. لیکن DW نے، جو کہ جرمنی کا سرکاری چینل ہے، آج سے 2 ہفتے پہلے اسٹوری پبلش کی. 2 ہفتے پہلے سے میرا مراد ہے تقریباً 17 مارچ کو. انڈیا جو ہے، اب میرے ساتھ آپ رہیں کہ فروری کے شروع میں پچھلے مہینے انڈیا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہ جو پابندی تھی 1.5 سال سے، 5 اگست 2019 سے، وہ واپس ریسٹور کر دی انڈیا نے. اور 17 مارچ کو 2 ہفتے پہلے DW جو جرمنی کا چینل ہے وہ رپورٹ شائع کرتا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور اپنے ٹی وی چینل کے اوپر اسی انٹرنیٹ اسپیڈ پہ، اور تنقید کرتا ہے انڈیا کے اوپر. تو انڈیا نے جو اقدام اٹھایا انٹرنیٹ ریسٹور کرنے کا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. انٹرنیشنل میڈیا ابھی بھی تنقید کر رہا ہے، ابھی بھی کشمیر کو فوکس میں رکھے ہوئے ہے. تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے کہ 1.5 سال بعد بھی چیزیں نارملائز انٹرنیشنلی کشمیر کے حوالے سے نہیں ہو رہی. ابھی آنے سے پہلے میں ایک اور چیز چیک کر رہا تھا کہ ایک ہیومن رائٹس کمیشن ہے امریکی کانگریس کے اندر. اس کمیشن، وہ ہیومن رائٹس کے اوپر دنیا بھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس پہ وہ کرتے ہیں، ہیرنگز کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک ہیرنگ کی تھی جس میں جان سفٹن، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور اعلیٰ عہدیدار ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک ویل نون، آپ سب جانتے ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے. تو جان سفٹن کو مدعو کیا گیا تھا نومبر 2019 میں امریکی کانگریس کے ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے. اس ہیومن رائٹس کمیشن کا نام ہے جان لینٹس ہیومن رائٹس کمیشن آف US کانگریس. اور آپ کو یہ آن لائن ان کی پوری ٹیسٹمنی کا ٹیکسٹ ملے گا. انہوں نے پوری ٹیسٹمنی دی تھی کہ کس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ ابھی تک کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس سچویشن کی جو وائلیشنز ہیں وہ ابھی تک انڈیا کی جاری ہیں. انڈیا کے اندر بھی ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز اور کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں. اور میں بڑا حیران تھا کہ جان سفٹن نے یہ جو امریکی کانگریس کی ہیومن رائٹس کمیشن کے سامنے اپنی ٹیسٹمنی جب دی اور اپنی اسٹیٹمنٹ جب دی تو اس میں انہوں نے کشمیر کو اور انڈیا کو الگ رکھا. یعنی انہوں نے کہا کہ انڈیا کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں لیکن
کشمیر میں بھی ہو رہی ہیں. اینڈ کشمیر اینڈ انڈیا انہوں نے دو اس کو الگ الگ رکھا. اس کو یعنی ایک طرح سے امریکی کانگریس کے اندر بھی جو لوگ بول رہے تھے, اور یہ صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ جو باقی جو لوگ بولے, کسی نے بھی اس بات کو ایکنالج نہیں کیا کہ انڈیا کا جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہے, جس کی تحت بقول انڈین گورنمنٹ کے کشمیر جو ہے اب وہ ایک یونین ٹیریٹری اور انڈیا کا حصہ ہے, کسی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. اور میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں کہ 1.5 سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی دنیا کے اندر کوئی ایک ملک نہیں ہے جس نے ایکسیپٹ کیا اور ایکنالج کیا کہ کشمیر واقعی انڈیا کا حصہ بن چکا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ اکثر ہم بھی بھول جاتے ہیں پاکستان میں جب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا ابھی بھی کامیاب نہیں ہے. حالانکہ انڈیا کی ڈپلومیسی بہت متحرک ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ویکسینز بنائے اور ویکسینز دنیا بھر بھیجے. بہت زیادہ جو بدنامی انڈیا کو ہوئی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے انڈیا کے اندر اور کشمیر کے حوالے سے, وہ تھوڑا سا انڈین گورنمنٹ نے یقیناً کور کیا اپنی ویکسین ڈپلومیسی سے, اور جگہ جگہ انہوں نے ویکسین بھیجی, اور اس سے جو ہے دنیا کے ممالک نے جو ہے وہ بھارت کا شکریہ ادا کیا. تو اس سے جو ہے انڈیا کی حوصلہ افزائی ہوئی. تو یہ لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی ملک جو ہے وہ تیار نہیں ہے یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ انڈیا کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن چکا ہے. یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے. ابھی بھی تمام جو بڑے بڑے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, چاہے وہ نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, CNN ہے, BBC ہے, الجزیرہ ہے, TRT ورلڈ ہے, وہ جب انڈیا کا میپ دکھاتے ہیں یا کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو وہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں دکھاتے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اور کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکنالج نہیں کر رہی. تو یہ سچویشن جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, ٹھیک ہے انٹرنیٹ ہائی سپیڈ جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً ابھی بھی آپریشن کے نام پر انڈین فوج اور انڈین گورنمنٹ اور انڈین اتھارٹیز جو ہیں مقبوضہ کشمیر میں, وہ کشمیر کے علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن اور یہ شٹ ڈاؤن, انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کرتی رہتی ہیں. جو اس سے بڑی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر شدید نقصان تعلیم کے حوالے سے ہو چکا ہے, کیونکہ 1.5 سال کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگ دنیا بھر میں تو چلے اسکول بند ہو گئے تھے, لوگ آن لائن ایجوکیشن پرسو کر رہے تھے. مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکی. بے تحاشا بچے ہیں 4 سال کی عمر کے, 5 سال کی عمر کے, 6 سال کی عمر کے, جنہوں نے ان پچھلے 1.5 سالوں کے اندر اسکول دیکھا ہی نہیں ہے, اور وہ اس عمر اب وہ 6 سال کے یا 7 سال کے ہونے جا رہے ہیں. اور ان کا وہ جو ایک تجربہ ہوتا ہے, ہر بچے کی ہر ایک اس تجربے سے گزرا ہے. میں بھی گزرا ہوں, آپ بھی گزرے ہیں. جو ہم نے KG میں ایک ٹائم گزارا تھا, پہلی کلاس کا جو ٹائم تھا, وہ بے تحاشا ہزاروں بچے ہیں مقبوضہ کشمیر میں جنہوں نے وہ تجربے سے محروم ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو کالج اور یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کشمیر کے اندر ایک نئی, جہاں ویسے ہی اتنے سارے لوگ نفسیاتی طور پہ مشکل وقتوں سے گزرتے رہے ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, خاندان ہیں, وہاں پہ اب یہ ایک نئی کلاس جو کہ بچوں کی جو اسکول گوئنگ ہیں, جن کا تعلیم کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو اور اس پہ بھی اب بہت سارا کام شروع ہو گیا ہے انٹرنیشنلی. مطلب انڈین گورنمنٹ کے لیے ایک اور ہیڈ ایک شروع ہو گئی ہے کہ جہاں خواتین کے اوپر, جہاں دوسرے لوگوں کے اوپر آلریڈی بات ہو رہی تھی, ریسرچ ہو رہا تھا, سائیکلوجیکل بیماریاں جو تھیں ان پہ بات ہو رہی تھی, اب ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر کھل گیا ہے, اور وہ ہے چھوٹے بچے اور کالج کے اسٹوڈنٹس جو ان کو سائیکلوجیکل ڈیمیج ہوا ہے ان پچھلے 1.5 سالوں کے اندر انڈیا کے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی وجہ سے, اور اسکول پھر ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا, اور جو انڈیا نے خود لاک ڈاؤن کیا سیکیورٹی کے نام کے اوپر, تو اس سے جو اب سائیکلوجیکل ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ سچویشن مقبوضہ کشمیر میں ابھی موجود ہے. انڈیا 1.5 سال گزرنے کے باوجود سچویشن نارملائز نہیں کر سکا. ویکسین ڈپلومیسی سے جو انڈیا پر تنقید انٹرنیشنلی پچھلے 1.5 سالوں میں ہوئی تھی, اس کو تھوڑا سا انڈیا نے ضرور کور کیا ہے. ویکسین ڈپلومیسی سے تھوڑی سی دنیا کے سامنے انڈیا کی امیج بہتر ہوئی ویکسین ڈپلومیسی کی وجہ سے, جو ڈسٹریبیوٹ انڈیا سے, جو بل گیٹس فاؤنڈیشن نے ویکسین انڈیا میں بنائی ہے اور پھر انڈیا نے جو ہے اسے ڈسٹریبیوٹ کیا
ہے ورلڈ وائڈ، اس سے تھوڑی سی انڈیا کی امیج میں بہتری یقیناً آئی ہے، لیکن زیادہ نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے DW جو کہ اسٹیٹ فائنینسڈ یا اسٹیٹ بیکڈ جرمنی کے چینل ہے، ایک طرح سے سرکار وہاں پہ جرمن گورنمنٹ جو ہے فنڈ کرتی ہے اس چینل کو، انہوں نے بھی کوریج کی اور وہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹرنیٹ کچھ ریسٹور ہو گیا ہے لیکن سچویشن ابھی ٹھیک نہیں ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، تو حالات ابھی بھی انڈین گورنمنٹ نارملائز نہیں کر پا رہی. اب یہاں پہ سیکنڈ پوائنٹ پہ میں آتا ہوں ویری کوئکلی، اور وہ ہے انڈیا اور پاکستان کہ جو سیز فائر ہوا ہے انڈیا اور پاکستان پر، اس پہ تھوڑا سا بات تھوڑی سی بلکہ کافی حد تک بات ہوئی کہ یہ مطلب پاکستان اور انڈیا معاملات جو ہیں وہ اپنے ٹھیک کر رہے ہیں اور کشمیر کو پھر واپس چھوڑ دیں گے، جو کہ میرے خیال میں بہت غلط تجزیہ ہے. اور یہ ڈس انفارمیشن پھیلے گی سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن فیکٹس جاننا وہ بہت ضروری ہے. 2 فوج یعنی آرمیز ہیں انڈیا اور پاکستان کی، اور وہ سیز فائر ایک ٹیمپرری لائن ہے اس پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہاں پہ فائرنگ وہ چل رہی تھی. وہ اتفاق، وہ ایگریمنٹ جو ہے 2003 میں ہوئی تھی، اس ایگریمنٹ کو واپس ریسٹور کیا گیا ہے اس وقت. میرے خیال میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر تنازع سے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، وہاں پہ اقوام متحدہ کی مبصرین کی ایک فوج ہے LOC پہ، وہ موجود ہے اور یہ وائلیشنز ہو رہی تھیں. ان وائلیشنز کو ختم کرنے پر ایک اتفاق ہو گیا ہے پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان. اس کا کوئی اثر یعنی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے نیگیٹو مسئلہ کشمیر کے اوپر. اس ایگریمنٹ سے یہ جو سیز فائر کا ہوا ہے، اس سے نہ پاکستان اپنے کشمیر کے موقف سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ انڈیا ہٹ رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو وہ ساری باتیں اور وہ جو ایک تھیوریز اور سازشی نظریے کہ پاکستان نے شاید کوئی سودا کر لیا ہے یا پاکستان جو ہے وہ پیچھے ہٹنے جا رہا ہے، کم از کم میں نے ابھی تک کوئی ایسا سگنل نہیں دیکھا جس سے میں کہوں یہاں بیٹھ کر ایک ہم یہاں وائف کے انٹرنیشنل کشمیر لابی گروپ، یوتھ فورم فار کشمیر، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کشمیر پہ کام کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ رپورٹس بناتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں چیزوں کو. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہوئی جہاں پہ ہم کہیں کہ اس سیز فائر معاہدہ جو 2003 کا تھا اب 2021 میں پاکستان اور انڈیا اس معاہدے پہ پھر سے عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے کوئی ایسی چیز یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جہاں ہم کہیں کہ پاکستان اپنے موقف سے کوئی پیچھے ہٹ رہا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر کانفلکٹ سے براہ راست، انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے لیکن براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، 2 فوجیں ہیں، سیز فائر لائن ہے، UN کے مانیٹرز ہیں وہاں پہ، مبصرین ہیں، اور دونوں فوجوں نے جو ہے معاہدہ کیا ہے کہ جو وائلیشنز ہو رہی تھی ٹیمپرری سیز فائر لائن پہ، وہ ہم وائلیشنز ختم کر رہے ہیں. تو اس سے وہ جو سویلین علاقوں کے اوپر بمباری بھی ہو رہی تھی وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. تو اس کا جو ہے یہ اچھی بات ہے، یہ بہت پازیٹیو اقدام ہے. امید ہے کہ اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ اب کشمیر کانفلکٹ کے اوپر جو ٹاکس ہونے چاہیے، جس میں پاکستان ہے، جس میں انڈیا ہے اور جس میں آگے چل کے کشمیریوں کو شامل کرنا چاہیے، تو یہ کہیں سے شروع ہو. تو یہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے. تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا. تھرڈ جو ہے انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے، اور میں ابھی لنک کرنے جا رہا ہوں کہ کیا اس پہ ہو سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، ہم کیا چیزیں سن رہے ہیں، کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ یہ ہے کہ میں ہمیشہ، میرا یہ خیال تھا ذاتی طور پہ، ہم جب یہاں پہ پچھلے سال انڈیا اور چائنا کے درمیان جو بارڈر کلیشز ہوئے اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھا اور بہت سارے لوگ پاکستان میں ہمارے ہاں خوش ہوئے اور ہمیں پتہ چلا، اور وہ خوش صحیح ہوئے، بجا تھا وہ خوشی جو تھی وہ صحیح تھی. اس لیے تھی وہ کہ ایک تو ہم نے دیکھ لیا اور انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں اور کتنا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ. فروری 2019 میں آپ نے پاکستان میں گھس کے مارنے کی کوشش کی، آپ کا جہاز 2 جہاز گر گئے، آپ کا پائلٹ یہاں پہ پاکستان نے کیپچر کر لیا، تو کتنے آپ پانی میں ہیں وہ سب کو پتہ چل گیا. اور پھر آپ نے چین کے ساتھ کوشش کی اور پتہ چلا کہ آپ چین کا بھی اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ بھی چیز سامنے آ گئی. تو ایک چیز تو ہم جو پاکستان میں خوش تھے کہ جو چیزیں
جس چیز سے ہم صرف باتیں ہی کرتے تھے ہم کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا، کیا کیپیبلٹی ہے انڈیا کی، وہ ایکچوئل ہم نے دیکھ لی جب انہوں نے پاکستان میں گھس کے مارنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان کے 2 طیارے گرا دیے اور ان کا پائلٹ بھی کیپچر کر لیا. بڑی امبیرسمنٹ ہوئی انڈیا کو انٹرنیشنلی. اور پھر چائنا کے ساتھ جب پنگا لیا اور ادھر بھی جو ہے وہ ناکام رہے. تو ایک طرف سے ایکسائٹمنٹ پاکستان میں اچھی تھی، لیکن اس کا ایک تجزیہ میرا اپنا تھا ذاتی طور پہ، وہ یہ تھا کہ اس سے ایک نقصان تھا ان کلیشز کی وجہ سے، ٹائمنگ کی وجہ سے. وہ یہ تھا کہ جو فوکس دنیا کا کشمیر کے اوپر تھا وہ تھوڑا سا ہٹ گیا اور وہ چلا گیا انڈیا اور چائنا کے اوپر فوکس. ایک تو یہ نقصان تھوڑا سا ہوا، اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ مینلی وہی کشمیر کے حوالے سے ہی ہے کہ کہ انڈیا سے اگر مغربی سپورٹ تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی تھی ٹرمپ دور میں، امریکہ تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھا، یورپ بھی پیچھے ہو گیا تھا، اور بڑے دیرینہ ٹریڈ معاملات تھے انڈیا اور مغربی ممالک کے درمیان، اس سے ان دونوں طرفین کے درمیان دوری ہو گئی تھی. وہ دوری کم ہوئی جب یہ چائنا اور انڈیا کے بارڈر کلیشز ہوئے، تو واپس ویسٹ یعنی کہ یورپ اور امریکہ واپس پھر انڈیا کو ڈیفینڈ کرنے اور انڈیا کو سپورٹ کرنے آ گئے. وہ دوسری بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چائنا سے نہ ابھی لڑے گا نہ آگے جا کے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور باقی ویسے وہ فائدے لے رہا ہے مغرب سے اور امریکہ سے اور یورپ سے، لیکن ایکچوئل جو ہے انڈیا کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ آیا نہیں ہے کہ وہ چائنا کے خلاف جائیں گے جیسے وہ امریکہ چاہ رہا ہے یا جیسے مغرب چاہ رہا ہے. لیکن بہرحال انڈیا کو فائدہ ہوا ان کلیشز سے کہ پھر سے سپورٹ جو ہے وہ جو دوری ہو گئی تھی ٹرمپ دور کے اندر، اور ٹرمپ نے تھوڑا سا احتساب کیا تھا انڈیا کا ٹریڈ کے اوپر اور کچھ اور چیزوں کے اوپر، وہ اب پھر سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ قریب آ رہا ہے انڈیا سے اور یورپ بھی قریب آ رہا ہے کیونکہ چائنا اور انڈیا کے کلیشز ہوئے ہیں. تو یہ میرے نزدیک کم از کم اس کا نقصان ہوا ہے کشمیر کانفلکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اٹینشن جو ہٹی ہے تھوڑی سی. دیکھتے ہیں ابھی آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی سچویشن جو ہے وہ یہ ہے. ان ریجنل انوائرمنٹ کے اندر جو ہے پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو ٹاکس کی بات ہو رہی تھی انڈیا پاکستان کی، اس میں امریکہ بھی انوالوڈ ہے، اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات بھی انوالوڈ ہے. شاید ان 2 ممالک کے تو کافی اشارے ہیں کہ امریکہ اور UAE ثالثی کر رہا ہے، اور دونوں ممالک یعنی کہ پاکستان اور انڈیا نے امریکہ اور UAE کو انگیج کیا ہے تھوڑی سی جو ٹینشن ہے پاکستان انڈیا کی کم کرنے کے لیے. انگیج ضرور کیا ہے، تو UAE کو بھی انگیج کیا ہے اور US کو بھی کیا ہے. میں نے کوئی 2 دن پہلے سعودیہ کا نام بھی سنا تھا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اشارہ ہے نہیں کہ سعودیہ بھی اس کام میں انوالوڈ ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ فروری 2019 پلوامہ جو اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد جو بالا کوٹ میں انڈیا نے جو کوشش کی تھی اٹیک کرنے کی، پھر ان کے 2 طیارے پاکستان نے مار گرائے اور ان کا پائلٹ کیپچر کر لیا، اس وقت یہ 3 ممالک تھے جنہوں نے سب سے کلیدی اور اہم کردار ادا کیا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ روکنے میں. امریکہ تھا، متحدہ عرب امارات تھا اور سعودی عرب تھا. اور بلکہ مجھے اس وقت یاد ہے کہ سعودی وزیر خارجہ اس وقت واحد دنیا کے ٹرمپ بعد میں فروری 2019 میں سعودی وزیر خارجہ پہلا غیر ملکی انٹرنیشنل شخصیت تھے جو نئی دلی میں انڈین سرزمین پر جا کر انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور ڈیفینڈ کیا، اور کہا کہ پلوامہ دہشت گرد اٹیک جو ہوا تھا جس پہ انڈیا بہت شور مچا رہا تھا اور جس کی بنا پر بالا کوٹ پاکستان میں گھس کے مارنے کی کوشش کی تھی، اور پھر وہ سارا جو ان کا پائلٹ جو جہاز ان کے پاکستان نے مار گرایا اور ابھی نندن کو پکڑ لیا پائلٹ کو، انڈین پائلٹ. اس موقف میں جو پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس پہ سعودی وزیر خارجہ نے ڈیفینڈ کیا تھا. پھر اس کے بعد میں امریکہ نے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے فروری پچھلے سال 2020 میں جب وہ انڈیا کے دورے پہ گئے تو انہوں نے میرے خیال میں جنوبی بنگلور میں شاید یا مینگلور میں انڈیا میں جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستان کے موقف کی تعریف کی اور پاکستان کا جو ریجنل کردار ہے افغانستان میں امن کی اس کی تعریف کی، اور یہ انڈین سرزمین پہ. تو یہ 3 ممالک جو ہیں وہ اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجود ہیں کہ جنگ ختم ہو، اور یہ 2 ممالک جو ہیں کشمیر پہ جو ہیں ڈسکس کرنے آئیں اور اپنی امن کی طرف آئیں اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو. یہ 3 ممالک کر رہے ہیں. ان میں سے 2 ممالک ایسے ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے اور سعودی وزیر خارجہ، یہ 2 میرے خیال میں واحد کیسز ہیں دنیا کے اندر ان 2
امریکی اور سعودی اہلکاروں کی جو انڈین سرزمین پہ جا کے انہوں نے پاکستان کی بھی حمایت کی تھی. تو یہی ممالک جو ہیں اس وقت پھر سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے ثالثی کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں بھی یہ کہاں جاتا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے. تو یہ 3 پوائنٹس سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے. کوئک اپڈیٹ تھی کہ یہ 3 پوائنٹس کہ اس وقت سچویشن کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں. نمبر 2 پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پیش رفت ہوئی ہے سیز فائر کے بعد وہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. اور تیسری جو اس وقت انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے. میں کنکلوڈ صرف اس بات سے کر رہا ہوں کہ میں بہت پازیٹیو ہوں جس طریقے سے اس وقت دیکھ رہا ہوں. میں کشمیر کانفلکٹ میں بہت پازیٹیو ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ سلو ڈاؤن ہوئی ہیں. سلو کیونکہ کووڈ ہوا ہے بہت سی چیزیں ہو گئی تھی. سلو ڈاؤن ہوئی ہیں لیکن صحیح جاری ہیں کہ ابھی تک دنیا میں کسی ملک نے ایکسیپٹ نہیں کیا انڈیا کا انیکسیشن کشمیر کا. نمبر 1 کسی ملک نے جو ہے وہ انڈیا کی کنٹرول کشمیر کے اوپر جو انڈیا کی پوزیشن ہے وہ ایکسیپٹ کسی ملک نے ابھی تک نہیں کی ہے. نمبر 2 نمبر 3 تھوڑے سے اشارے آئے تھے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اندر جو اچھا موقف تھوڑا سا کشمیر کے اوپر اختیار کیا گیا تھا وہ بائیڈن انتظامیہ میں تھوڑا سا کم ہوا ہے. شاید کچھ اشارے ایسے آئے ہیں. امید ہے کہ ایسا نہیں ہے. ابھی تک فلی بائیڈن انتظامیہ نے انڈورس نہیں کیا انڈیا کو لیکن تھوڑی سی کمزوری کے کوئی 1-2 اشارے ایسا لگا کہ آئے ہیں. لیکن امید ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا انگیج کر رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے پچھلے دنوں 1-2 ایسے بیانات دیے ہیں جو کہ جن سے اشارہ مل رہا ہے کہ کہیں پیچھے سے بات چیت امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے کہ تھوڑا سا امریکہ جو ہے وہ پش اپنا رکھے کشمیر کے اوپر. اور یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ امریکی کانگریس نے 5 اگست 2019 کے بعد پہلی دفعہ 70 سالوں میں کشمیر کانفلکٹ کی جو تاریخ ہے موجودہ اس میں پہلی دفعہ امریکی کانگریس نے 2 ہیرنگز کشمیر کے اوپر کی جس میں شدید تنقید ہوئی انڈیا کی پوزیشن کے اوپر. تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور امریکی میڈیا اس وقت بڑا متحرک ہے کشمیر کے اوپر. میں ایک صحافی ہونے کے ناطے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا امریکی میڈیا اچھا کوریج کر رہا ہے کشمیر پہ وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی پاکستانی میڈیا کے اندر. ابھی بھی نہیں ہے پاکستانی میڈیا میں. مطلب ہم ویسے تو شور اور ویسے بیانات اور سب کوریج پاکستانی میڈیا میں ہو رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے لیکن جو ایک سبسٹینٹیو کوریج ہونی چاہیے وہ جس طرح جس طرح نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ کر جاتے ہیں, جس طرح فارن پالیسی وہاں کی میگزینز ہیں فارن پالیسی کے اوپر اسٹریٹجی پہ جو کر رہے ہیں وہ ابھی تک ہمارے یہاں اس طریقے سے نہیں ہو رہا. ابھی تک ہمارے یہاں پاکستانی پارلیمنٹ کے اندر اس طریقے سے ہیرنگز نہیں ہوئیں جو امریکی کانگریس نے 2 کی ہیں. تو یہ انٹرنیشنلی بڑی پازیٹیو چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کوریج بھی بہت اچھی جا رہی ہے. ایک میری تنقید ہے پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کہ جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کشمیر کے سفیر بن سکتے تھے وہ اس طریقے سے وہ شاید نہیں بن پائے, جس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں وہ میں ابھی ڈسکس نہیں کر رہا لیکن زیادہ کام ہو سکتا تھا. پاکستان کی فوج کی کشمیر کے حوالے سے تیاری ہم نے دیکھی کہ بہت زبردست ہے اور پلوامہ اور بالاکوٹ واقعے میں ہم نے دیکھا کہ افواج پاکستان جو ہے کشمیر کے حوالے سے بالکل تیار ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی سچویشن ایسی بنتی ہے تو پاکستانی فوج اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی تیاری مکمل ہے لیکن ڈپلومیٹکلی باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں پاکستان میں لیکن کام نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ 5 اگست جو پہلی اینیورسری تھی 5 اگست 2020 پچھلے سال پہلی اینیورسری 5 اگست سے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا فوکس جو ہے وہ کہیں اور چلا گیا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا فوکس یہ جو اسلاموفوبیا کے اوپر اور OIC اور ان چیزوں کے اوپر ملیشیا اور سعودیہ اور وہ ترکی اور ان معاملات میں ہماری خارجہ پالیسی نے فضول میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم فضول میں اس طرف چلے گئے جبکہ ہمارا فوکس کشمیر پہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہمارا اصل ایشو جو ہے مین وہ کشمیر ہے اور اس پہ جو ہے حالات بھی عالمی سازگار ہیں. 70 سالوں میں کبھی انڈیا پہ اتنی تنقید عالمی سطح کے اوپر نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہے. تو یہ بہترین موقع تھا اس وقت ہماری موجودہ حکومت کے پاس جو کہ جس کی نیت بہت اچھی ہے کشمیر کے حوالے سے. جو واقعی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر پہ جو شروع میں باتیں کی ہیں وہ ایسی باتیں ہیں جو شاید پہلے اس طریقے سے کبھی نہیں ہوئی تھیں. تو یہ موقع جو موجودہ حکومت کے پاس ابھی بھی ہے کشمیر پہ جو کرنے کا اور بڑی پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے جہاں ہم یہ میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں جس پہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کنسرن ہے لیکن بہت اچھی چیزیں بھی کچھ ہوئی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص وزارت خارجہ ہماری منسٹری آف فارن افیئرز شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں
ان کے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹس اور بہت سا ایسا بہت زبردست کام کیا ہے کشمیر کے حوالے سے. جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں بڑی زبردست آ رہی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ آہستہ آہستہ جاری ہیں. تو امید ہے یہ چیز جاری رہے گی. اس پہ ہم باتیں کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی ہم شبیر صاحب، میرے خیال میں ابھی ہم کویسچنس کے اوپر آ جاتے ہیں. ہم نے جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم کویسچنس پہ آ جاتے ہیں. تو نام کے ساتھ اگر شبیر آپ کویسچن، اور یہ حامد رؤوف صاحب کا بھی کویسچن ہے، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. حامد صاحب، میں آپ کے کویسچنس کی طرف ہی آتا ہوں، لیکن ہم پہلے جو شروع میں کویسچنس تھے وہ ایک ایک کر کے، اور میں بہت جلدی، میں یہ بھی کروں گا کہ بہت جلدی ویری کوئکلی میں آپ کے کویسچنس یعنی شارٹ آنسرز دوں گا، تاکہ میرے نزدیک 100% کویسچن جو کامنٹس میں آئے ہوئے ہیں وہ تمام کویسچنس کے بھی ہم اس 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم سب کے جواب دے دیں. تو پہلا کویسچن شبیر، کس کا ہے؟ احمد حسین. ہاں بالکل. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ مودی اور عمران کے درمیان جو خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، کس کے درمیان؟ مودی اور عمران ہاں، کے درمیان، اس سے کشمیر کی آزادی کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے؟ بالکل. تو آپ کو سالگرہ مبارک ہو احمد حسین، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. کوئی بھی کانٹیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو، جیسے کہ ٹویٹر کے اوپر پرائم منسٹر اور دونوں پرائم منسٹرز کے درمیان ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. اٹس پازیٹیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ کشمیر حل جو ہے وہ ان دو ملکوں کے لوگوں یعنی گورنمنٹس کے درمیان کانٹیکٹ سے ہی ہوگا آبویسلی. اس کے علاوہ تو کوئی اور حل نہیں ہے سوائے دو کے کہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں، یا تو جنگ ہو یا حالات ایسے ہی چلتے رہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یا پھر کانٹیکٹ ہو. تو وہ کانٹیکٹ اب ہو رہا ہے، تو یہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو چیز ہے. دوسرا کوسچن ہے عائشہ جمشید صاحب کا، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کشمیر کو سائڈ پر رکھ کر بہتر کرنے پر زور کیا جا رہا ہے؟ اچھا، بہت شکریہ عائشہ. اور عائشہ جو ہیں بہت زبردست ایکٹیوسٹ ہیں، اور آلویز گڈ ٹو سی یو، اور آپ کے کام کو بھی عائشہ، اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو تھینک یو. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم کوئی سیشن آپ کے ساتھ ہم ابھی کرتے ہیں، اور کیونکہ حالات بھی ایسے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کی ایکسپرٹیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ویل بی ان ٹچ فار دیٹ. آپ کا جو سوال ہے کہ کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان انڈیا اپنے تعلقات بہتر کر لیں، تو یہ آئیڈیا بہت پہلے سے موجود ہے. جو ایکیڈیمیا کے اندر جو کانفلکٹ ریزولوشن کے اوپر جب باتیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ آپشن جو ہے موجود ہے، یہ آپشن ہے. لیکن یہ آپشن پاکستان اور انڈیا نے آزمایا ہے اور یہ آپشن ناکام رہا ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا پہلے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا جب امن کی آشا بھی تھی، اور انڈین فلمیں بھی، ایکٹرز بھی ہمارے پاس آ رہے تھے، چل بھی رہی تھیں. ہمارے ایکٹرز پاکستانی انڈین فلموں میں کام کر رہے تھے، انڈین ایکٹرز جو ہیں پاکستان آ رہے تھے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. ہم نے کشمیر کو سائڈ پہ رکھا اور ہم نے یہ چیزیں کر کے دیکھی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابھی بھی اگر ہم کر لیں اس چیز کو اور ہم کشمیر کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور انڈیا اور پاکستان، تو ہم نے 1 سال 2 سال 3 سال پھر وہیں پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس آپشن پہ بالکل غور نہیں کرے گی، اس آپشن پہ کہ کشمیر کو سائڈ پہ رکھیں اور پاکستان اپنے تعلقات بہتر کریں. کیونکہ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ بات بھی چھوڑ دیں کہ کشمیریوں کا اتنی جد و جہد ہے اور کیسے ہم کشمیریوں کو بھول جائیں، اگر ہم اس بات کو بھی بھول جائیں، چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھول گئے اور ہم نے کشمیر کو سائڈ پہ کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ کشمیر میں ایسا ہو جائے گا جو دونوں ملکوں کو واپس پہلے اسکوائر پہ لا کے کھڑا کر دے گا. تو اس لیے کوئی گنجائش میرے خیال میں، مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان میں اور اسلام آباد میں کوئی بھی اس آپشن پہ نہیں سوچ رہا کہ کشمیر کو سائٹ پہ رکھیں اور انڈیا اور پاکستان اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر دیں. اس کے برعکس جو بات اب ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بالکل پاکستان اور انڈیا اپنے تعلقات بہتر کریں، ہم اپنا ٹریڈ اور سب کچھ کریں، لیکن کشمیر کا حل ساتھ ساتھ چلے، یعنی دونوں چیزیں ساتھ چلیں، تعلقات میں بہتری پاکستان انڈیا اور کشمیر کا جو پیس پروسیس ہے، لیکن واقعی صحیح پیس پروسیس جس میں پاکستان اور انڈیا اور کشمیری بھی شامل ہو جائیں اور حل کی طرف جائیں، یعنی اس میں سنسیریٹی نظر آئے انڈیا کی طرف سے بھی، اور پاکستان بھی اپنی سنسیریٹی دکھائے گا. آبویسلی پاکستان سنسیر ہے.
اور حل کریں اس چیز کو. تو وہ آپشن جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ پاکستان بالکل کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے, بالکل سائڈ پہ رکھ کے اور صرف انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرے. ایسا کوئی اشارہ نہیں ہے اور نہ میرے خیال میں ممکن بھی نہیں ہے. اور تمام باتیں جو پاکستانی وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہیں اس سے کہیں سے یہ اشارہ نہیں ملتا کہ کبھی پاکستان اس آپشن پہ غور بھی کر سکتا ہے. اب یہ دور ختم ہو چکا ہے اس آپشن کا. اب آپشن یہ ہے کہ انڈیا سے تعلقات ہم بہتر کریں گے, لیکن بشرط کہ کشمیر کے اوپر بھی پیش رفت ساتھ ساتھ ہو, اور یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اگلا کوشچن. نوید احمد صاحب کا سوال ہے, سرینا ہوٹل کے پاس لگی کشمیر لاک ڈاؤن گھڑی بند کر دی گئی ہے. یہ گھڑی عالمی سفارتکاروں کی توجہ مبذول قرار رہی تھی. اب دونوں ممالک میں تعلقات بحال ہو رہے ہیں, کیا یہ پالیسی میں تبدیلی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ گھڑی کون سی ہے شبیر؟ سر جو جیسے آپ ادھر سے آتے ہیں نا, اچھا جو ہمارے اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے. یہ سر یہ سرینا ہوٹل, تو اس کو بند کر دیا ہے. یہ نوید احمد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو. کافی دنوں سے نہیں دیکھی. اچھا, میری جو انفارمیشن ہے کہ وہ تو چل رہی ہے, اس کو چیک کر لیتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جو ہے پاکستان میں بجلی کٹ گئی ہوگی, بارش ابھی طوفان آندھی آئی تھی, اس پہ بجلی خراب ہو گئی ہوگی, یعنی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. میرے علم میں یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہٹایا ہے اسے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ پچھلے دنوں ابھی 4-5 دن پہلے زبردست یہاں پہ آندھی اور بارش یہاں پہ آئی تھی اسلام آباد, طوفانی بارش, تو اس میں کہیں بند ہو گئی, ہو سکتا ہے ہو گئی ہو. میری اطلاع نہیں ہے یہ, مطلب مجھے خود کنفرم کرنا پڑے گا. اب آپ بتا رہے ہیں نوید صاحب تو میں اس کو چیک کرتا ہوں. میرے نہیں خیال کہ پاکستان کی پالیسی سرکاری اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے. بلکہ میں تو زیادہ اس بات پہ پریشان ہوں کہ 5 اگست 2020 سے فوکس انڈیا سے ہٹ کے ہمارا دوسری چیزوں پہ چلا گیا. ڈومیسٹک پالیٹکس, گورنمنٹ کا ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر, OIC کے اوپر, اسلاموفوبیا کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر. اور میں ذاتی طور پہ میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ ایک سیلیبریٹی ہیں اور ان کی دنیا میں ایک زبردست ان کی ایک تو پرسنالٹی بھی ہے, ان کا ایک نام بھی ہے, تو اس سے جو فائدہ پاکستان اور کشمیر اٹھا سکتا تھا وہ فائدہ ہم نے ابھی تک نہیں اٹھایا ہے. میرا یہ ہمیشہ خدشہ ہے, اور وہ خدشہ میرا پورا ہو گیا. یعنی انفارچونیٹلی مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی ہے بات کہہ کے کہ 5 اگست 2020 جو پہلی اینیورسری تھی انڈیا کے اقدام کی, پہلی اینیورسری, آپ جائیں 5 اگست کو, پچھلے سال 5 اگست, اور آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا اس دن کے بعد سے انڈیا کے اوپر سے فوکس ہٹ گیا. اس دن جو ہے فوکس تھا OIC اور سعودیہ, تنقید ہو رہی تھی اور یہ وہ, اور پھر وہ بات چلی گئی سعودیہ اور وہ ترکی اور وہ ملیشیا سمٹ اور ان چیزوں کے اوپر, اور وہ کوئی نیا بلاک بنائیں گے. پھر وہ بلاکس کی باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ چائنا, ملیشیا, ایران, روس اور ترکی اور یہ سب ہوائی کہانیاں جو ہیں اس پہ باتیں شروع ہو گئیں, اور انڈیا بہرحال نکل گیا. اور پھر باتیں کہاں چلی گئیں؟ اسلاموفوبیا ٹی وی, اسلاموفوبیا, فرانس, اور پھر چلی گئیں وہ انوائرمنٹ, اور ان طرف چلی گئیں. کشمیر اور انڈیا 5 اگست 2020 کے بعد سائیڈ لائن ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا موقف آفیشیلی کوئی تبدیل ہوا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جو کمزوریاں جو کم از کم مجھے نظر آئیں تو یہ ہوا ہے. لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موقف میں پاکستان کی کوئی تبدیلی آئی ہوگی, میرا نہیں خیال. اور اگر وہ جو بورڈ گھڑی جو لگی ہوئی ہے سرینا ہوٹل کے باہر, اگر بارش میں بجلی اس کی کنیکشن بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی حکومت کی کشمیر پالیسی تبدیل ہو گئی. اتنا ہمیں ڈرامیٹک نوید صاحب نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں. اگلا کوشچن شبیر. ایک اور کوشچن. ان کے 2 کوشچن ہو رہے ہیں. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنے مفادات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہا اور کیوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کی حیث سے جاری کے پیغامات کو 2 شخصیات عمران خان اور نریندر مودی کے آپسی تعلقات کے طور پہ کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے. اچھا عائشہ, ویری گڈ کویشچنز, ویری نائس. وہ جو آپ کا پہلا کویشچن ہے کہ پاکستان ناکام رہا یا نہیں اپنی ڈپلومیسی کے, تو میں نے ابھی آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی جواب دیا ہے اسی چیز کا کہ 5 اگست 2020 کے بعد
ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے. OIC, سعودیہ, ترکی, سمٹ, بلاک, یہ وہ, پھر وہ انوائرمنٹ, اسلاموفوبیا, ٹی وی, فرانس. اور اصل جو انڈیا ہے اور کشمیر ہے اس پہ میرا خیال میں جو ہو سکتا تھا وہ ڈپلومیٹکلی. ہماری ملٹری تیاری مکمل ہے کشمیر کے حوالے سے, وہ ہم نے ثابت کر دیا ہے جب ابھی نندن اور انہوں نے بالا کوٹ میں کوشش کی انڈیا نے. تو فوجی تیاری ہماری مکمل ہے, لیکن سفارتی تیاری جو ہے ہماری وہ بہتر ہو سکتی ہے اور وہ امپروو ہو رہی ہے. اور بہت میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کیسے ہمارا وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کافی انہوں نے کشمیر کے اوپر, منسٹری فارن افیئرز نے اپنی ویب سائٹ پہ, اپنے ان کی جو ٹویٹر اور فیس بک سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں, کشمیر کے اوپر بڑا زبردست کام شروع کر دیا ہے. ہماری فارن آفس نے, ہماری منسٹری آف فارن افیئرز نے بہت اچھا کام کر دیا ہے. لیکن وہ جو ہمارے پاس, میرا ہمیشہ یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہمارا پرائم منسٹر ہے وہ سیلیبریٹی ہے دنیا میں, اور ایسے سیلیبریٹی کے کندھوں پہ کشمیر ڈپلومیسی بہت آگے جا سکتی تھی, لیکن اتنی گئی نہیں جتنی جا سکتی تھی. اگلا کویشچن شبیر. فضا شیخ لاہور سے. فضا شیخ جو ہماری جرنلسٹ ہیں. بالکل, بہت شکریہ فضا. فضا از اے ویری فائن جرنلسٹ اینڈ اے ویری فائن پرسن, بڑی زبردست ہیں. ان کا لیکن ان کا لمبا کویشچن ہوگا فضا شیخ کا, لیکن ہمیشہ فضا شیخ کے کویشچنز میں لمبے کویشچن ہوتے ہیں لیکن ان میں وزن ہوتا ہے. انڈیا اور پاکستان دوستی سے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ ایک دوسرا, انہوں نے پاسٹ کا حوالہ دیتے ہوئے دکھا کہ ہم نے یورپین اسٹیٹ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ہر جو مسائل تھے ان کو بات چیت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کیا. تو پاکستان انڈیا کیوں نہیں کرتے؟ تو فضا مطلب یہ تو ہم بیٹھ کے اس پہ کل صبح تک بات کر سکتے ہیں. اس میں مطلب میرے خیال میں اس پہ زیادہ بلیم پھر بھی میں, پاکستان کی بھی غلطیاں ہوں گی اس میں, کوئی شک نہیں ہے, بہت ساری ہوں گی, میں بھی لسٹ بنا سکتا ہوں, لیکن اس میں زیادہ غلطی انڈیا کی ہے. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ بڑا ملک ہے, اور جو بڑا ملک ہوتا ہے نا, جو بڑا ہوتا ہے کسی چیز میں بھی, سائز میں بڑا ہو, مقام میں بڑا ہو, انڈیا سائز میں بہت بڑا ہے. جو ملک سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اقدامات اٹھانا بہت آسان ہوتا ہے بنسبت چھوٹے ملک کے. اور پاکستان نے کیا کرنا ہے انڈیا کا؟ ہم نے تو کوئی ایسی قسم نہیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم نے انڈیا کو توڑ دینا ہے اور اس کے کوئی پیسز میں اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے. ہم نے تو صرف انڈیا سے یہ کہا تھا کہ ہمیں کشمیر مسئلہ حل کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ جب سے شروع ہوا ہے, پاکستان نے کبھی بھی کلچرل ایکسچینج انڈیا کے ساتھ ختم نہیں کیا, کبھی ٹورزم ختم نہیں ہوا. پاکستان نے انڈین فلمیں, جنگ سوائے ایک دو جنگوں کے درمیان کے علاوہ انڈین فلمیں پاکستان میں ہمیشہ چلتی رہی, بلکہ پاکستانی گورنمنٹ نے ہمیشہ میزبانی کی انڈین آفیشلز اور انڈین سیلیبریٹیز, انڈین فلم ایکٹرز, انڈین اسپورٹس مین اور اسپورٹس کے لوگ جو پاکستان آئے ان کو استقبال ان کا اچھا کیا. بلکہ 70 سالہ تاریخ ہے کہ پاکستان سرزمین کے اوپر کسی انڈین مہمان جو بھارت سے مہمان آیا ہو اس کی کبھی بھی تذلیل نہیں کی پاکستان میں, کبھی بھی عوامی سطح کے اوپر بھی نہیں ہوئی, اور سرکاری طور پہ بھی کہ کسی نے کسی انڈین وزٹر کو, مہمان کو جو بھارت سے پاکستان آیا ہو اسے تنگ کیا ہو. تو پاکستان نے تو بڑا چھوٹے ہونے کے, ہم بھارت سے 5 گنا چھوٹے ہیں, لیکن ہم نے بڑا دل دکھایا. اپنے سائز چھوٹے ہونے کے باوجود دل ہم نے بھارت سے زیادہ بڑا دکھایا ہے. اور بھارت جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں وہاں پہ بہت سارے, ادھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے شاید اسی طرح وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی انڈیا ایز اے بگ کنٹری جو وہ ایک بڑا دل دکھا سکتا تھا انڈیا, وہ نہیں دکھایا انڈیا نے, اور وہ انڈیا کو دکھانا چاہیے. تو اگر آپ یہ سوال پوچھتی ہیں فضا کہ ہم یورپینز کی طرح جو ہے وہ کیوں نہیں اپنے دوستی سے مسائل حل کر سکے, تو وہ میچورٹی جو ہے انفارچونیٹلی وہ ہمارے خطے میں نہیں دکھائی گئی. وہ میچورٹی جو ہے, اور میں کہوں گا کہ پاکستان نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہیں, لیکن پاکستان نے پھر بھی تھوڑی بہت میچورٹی دکھائی. انڈیا نے تو دکھائی نہیں. انڈیا نے تو ڈائریکٹ اپنا بڑا ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سمجھا کہ ہم پاکستان کو اور کشمیریوں کو دبا دیں گے, اور 70 سال گزر گئے اور وہ نہیں دبا سک رہے. فرینکلی نہیں دبا سکتے. آپ دیکھیں نا, آپ اتنے کشمیریوں کو
10-14 ملین کشمیری ہیں, آپ کیسے دبا سکتے ہیں انہیں؟ اور پاکستان ٹھیک ہے آپ سے بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے جنگ کے اندر, لیکن ہم آپ کو سکون سے رہنے بھی نہیں دے سکتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تو اس کا ہم کہیں نہیں جائیں گے. تو انڈیا کو جو ہے بیسکلی فراغ دلی دکھانی چاہیے, انڈیا کو بڑا دل دکھانا چاہیے, انڈیا کو میچورٹی دکھانی چاہیے, اور امید ہے کہ یہ اب ہو جائے. مطلب یہ کیونکہ ادروائز اور تو کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ جنگ سے مسئلہ حل ہونا نہیں ہے, اور لڑائی تو بہت اچھا ہم بھی لڑ لیں گے پاکستان میں, اور کشمیری نے تو دکھائی دیا ہے کشمیریوں نے کہ وہ زبردست لڑنے والے ہیں اور لڑ سکتے ہیں اور ناک میں دم کر سکتے ہیں, لیکن جنگ ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ فائنل ڈیفیٹ کشمیری بھی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے انڈیا کو فلی, انڈیا بھی کشمیریوں کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. پاکستان اور انڈیا بھی جنگ لڑ سکتے ہیں, نہ انڈیا پاکستان کو فل ڈیفیٹ کر سکتا ہے, نہ پاکستان انڈیا کو فل ڈیفیٹ کر سکتا ہے. مطلب ہر جگہ سٹیل میٹ ہے. تو میرے خیال میں اب میچورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سمجھ جائیں اور حل کی طرف نکلیں. تو گڈ کویسچن فضا. اگلا کویسچن محمد حسین راجپوت صاحب کا سوال ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہم محمد حسین راٹھور صاحب, راجپوت صاحب, محمد حسین راجپوت صاحب. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد ہم کشمیر ایشو پر جتنا حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کیا. انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں حائل نہیں, لیکن کیا نریندر مودی اور عمران حکومت اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے روایتی سیاست کھیلیں گے یا تعلقات بہتر کریں گے؟ یہ اپنا محمد حسین راجپوت صاحب, حسنین راجپوت صاحب, محمد حسنین راجپوت صاحب, سوری میں نے آپ کا نام پہلے غلط پڑھا تھا. محمد حسنین راجپوت صاحب, یہ آپ نے بڑا مزیدار سوال پوچھا ہے, اس پہ میں بہت لمبا جواب نہیں دوں گا. شارٹ بات صرف یہ ہے, یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ روایتی سیاست یہ دونوں حکومتیں اپنی ساکھ, کیونکہ مودی حکومت کی ساکھ بھی انڈیا میں گر گئی ہے اور کم ہوئی ہے, اور پاکستان میں بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو بڑی مشکلات ہوئے ہیں, اور وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس اور جو کارکردگی کے حوالے سے شدید تنقید جو ہے, اور پاپولیرٹی, عمران خان صاحب ذاتی طور پہ تو ابھی بہت پاپولر ہے, ان کی سپورٹ ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ پاپولر نہیں ہے عمران خان صاحب کی, اس پہ بڑی شدید تنقید ہے. تو کیا وہ روایتی سیاست کریں گے کشمیر پہ یا کچھ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا موقع ہے ویسے عمران خان صاحب کے لیے بھی, اور خاص طور پہ مودی کے لیے. دیکھیں عمران خان صاحب نے تو سودا نہیں کرنا کشمیر کے اوپر, اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سودا تو کبھی بھی نہیں کریں گے عمران خان صاحب. سفارتی اپنے جو سفارتی کارکردگی ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں عمران خان صاحب, سودا نہیں کریں گے. لیکن مودی جو ہے, مودی صاحب, وزیر اعظم مودی بھارت کے, ان کو تو بہت ضرورت ہے اس وقت اپنی ساکھ بہتر کرنے کی. اور مجھے تھوڑا سا بس یہ ہوتا ہے کہ جو ویکسین ڈپلومیسی ہے, اس سے جتنی ساکھ خراب ہوئی تھی بھارت کی پچھلے 2 سالوں میں, وہ انڈیا نے کافی حد تک امپروو کر لی ہے. اور جو رہی صحیح تھوڑی سی رہ گئی تھی, وہ جو چائنا کے ساتھ کلیش ہوا, اس سے بھارت کو بہت فائدہ ہوا, اور ویسٹرن ممالک امریکہ, یورپ واپس پھر اب انڈیا کو سپورٹ کرنے آ رہے ہیں. بیچ میں آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جب تھی, صدر ٹرمپ نے جو ہے تھوڑی سی بھارت سے دوری اختیار کر لی تھی, اور ٹریڈ کے اوپر اور افغانستان پہ اور کشمیر پہ اور پاکستان پہ انڈیا کے ساتھ وہ متفق نہیں تھے صدر ٹرمپ. حالانکہ ان کی ذاتی طور پہ بہت اچھی دوستی تھی وزیر اعظم مودی کے ساتھ. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واپس امریکہ اور یورپ واپس اب انڈیا کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو چائنا کے ساتھ کلیش ہوا ہے, تھوڑا سا اس میں کشمیر سائڈ لائن ہوا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. تو اب مودی صاحب واقعی ان کو کیا ضرورت ہے اپنی ساکھ بہتر کرنے کی کشمیر پہ, کوئی ایسا اقدام اٹھانے کی جس سے انٹرنیشنلی ان کی ریپوٹیشن بہتر ہو جائے؟ میرے خیال میں اب ان کے پاس اتنا انسینٹیو نہیں ہے. میرے خیال میں ان کے تعلقات اب چین سے بھی بہتر ہو گئے ہیں, اور ویسٹرن ممالک ان کو کلیشز کی وجہ سے چین کے ساتھ پھر سے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے انڈیا بہتر پوزیشن کے اندر ہے. لیکن میری امید ہے کہ کیونکہ اس وقت جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ امریکہ, امارات, سعودیہ بیچ میں ثالثی کر رہے ہیں اس وقت, امید ہے کہ انڈیا کو وہ ٹیبل پہ لے آئیں کہ نہیں, کشمیر پہ پیش رفت کرنے کا وقت آ گیا ہے. اور کوئی کویشچن ہے شبیر؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ جو ہے اس کے اندر, احمد حسین صاحب جو ہیں وہ 1000% کا پوسٹ انہوں نے کیا ہے. لیکن آپ کویشچن دیکھ لیں شبیر, اگر کوئی کویشچن ہے. اور فضا شیخ صاحب کا ایک
ایک اور کوشچن ہے بالکل. اگر دوستی بھی اور انہوں نے کوئی اسرائیل کے بارے میں کویشچن پوچھ رہی ہے کہ اسرائیل کین ہیلپ آؤٹ پاکستان ان کشمیر میٹر. یس اے ویری گڈ کویشچن. میں اس پہ بھی جواب دیتا ہوں, لیکن اور کویشچن آپ کا کیا تھا شبیر؟ اگر پاکستان اور انڈیا دوستی بھی کرتے ہیں تو ٹیررزم کے بارے میں بتا دیں کہ وہ کیسے کنٹرول ہوگی اس ریلیشن. بالکل صحیح ہے. فضا کے دو کویشچن ہیں. فضا شیخ لاہور سے جرنلسٹ ہیں, ہماری کولیگ ہیں, اور فضا کہہ رہی ہیں دو کویشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ٹاکس بھی ہوتے ہیں اور مسئلہ پاکستان انڈیا ٹاکس ہوتے ہیں تو ٹیررزم کا کم بھی جو ایشو ہے وہ کیسے حل ہوگا؟ مطلب پاکستان انڈیا بات چیت کر لیں گے, کشمیر پہ کوئی پیش رفت اگر ہو بھی جاتی ہے, ٹاکس بھی جاتے ہیں, تو یہ ٹیررزم کا مسئلہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل کشمیر کے اوپر کوئی مدد کر سکتا ہے؟ اچھا, ویری کوئکلی, پہلا جو ٹیررزم کا پوائنٹ ہے فضا, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان نے 2003 میں جب انڈیا کو LOC پہ باڑ لگانے کی ایک طرح سے اجازت دے دی تھی اور انڈیا نے باڑ لگا لی تھی, تو پاکستان نے اپنی ٹیررزم کے اوپر اپنا موقف کو بہت سٹرونگ اور مضبوط کر دیا پاکستان نے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ باڑ لگنے سے پہلے انڈیا بہت آسانی سے پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ در اندازی ہو رہی ہے اور پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں ملیٹنٹس جا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہوئی ہے, اور اب تو سچویشن یہ ہے کہ آپ اس وقت ابھی آپ بیٹھے ہوئے گوگل پہ کشمیر لکھیں اور انڈین میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, انڈین میڈیا کو تو نہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں آپ جتنی بھی رپورٹس نکالیں گے کشمیر کے اوپر, کہیں پہ بھی آپ کو یہ لکھا ہوا یہ لائن نہیں آئے گی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حالات خراب ہیں انڈین آرمی کے لیے, اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے یا اس میں پاکستانی ملیٹنٹس انوالوڈ ہیں. اب انٹرنیشنل میڈیا یہ بات نہیں کرتا, اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کہ اب انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پہلے 1990 کی دہائی کے اندر ہمیشہ جب کشمیر پہ, اب وہ تو کشمیر پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی رپورٹ پبلش ہوتی نہیں تھی, اور اگر ہوتی تھی تو اس میں یہ لائن ضرور ہوتی تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ مزاحمت کی جو تحریک ہے اس کے پیچھے پاکستانی ملیٹنٹس کا ہاتھ ہے. اب آپ چیک کریں انٹرنیشنل میڈیا اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا یہ لائن اب نہیں دیتا, یہ ختم ہو گئی ہے. تو ٹیررزم پہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے بہت اچھی ہے. قابو کا نا میرے خیال میں اب ایک انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنلی ہو گئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں وہ مزاحمتی کام جس کو انڈیا کہتا ہے ٹیررزم, اگر وہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے انڈیا کو اقدامات اٹھانے ہیں, اس میں پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, کیونکہ اب دراندازی پاکستان سے نہیں ہو رہی. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی اسرائیل کا کشمیر کے حوالے سے. اسرائیل جو ہے وہ ایک انفلوئنشل کنٹری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل کا انفلوئنس ہے اور بالخصوص مغرب کے اندر, اور کشمیر پہ اگر کوئی حل ہونا ہے تو اس میں جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں بالخصوص مغربی ممالک, ان کا رول ہونا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ UN ریزولوشنز ہیں, اور وہ ہم بات کرتے ہیں ریفرنڈم کی یا پلیبسائٹ کی جو بات کرتے ہیں, وہ پلیبسائٹ اور ریفرنڈم اور جو UN ریزولوشنز ہیں یہ ممکن اس لیے بنے کیونکہ مغربی ممالک نے پاکستان کی پوزیشن کو سپورٹ کیا تھا, یا کم از کم کشمیر پہ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو سپورٹ کیا تھا, تو یہ ریزولوشن سامنے آئے تھے. تو جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں ان کا آن بورڈ ہونا اچھا ہے. اسرائیل کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت لمبی بات ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کا دے رہے ہیں, کشمیر میں سپورٹ کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ نہیں کرتے اور وہ نیوٹرل ہیں کشمیر کے اوپر. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو جنوری 2018 میں آخری دورہ جو انڈیا کا کیا تھا, انہوں نے وہ جنوری 2018 میں کیا تھا, اور جنوری 2018 میں ان کو انڈین ایک بہت معروف صحافی نے انٹرویو میں نئی دلی میں ان سے بار بار پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ نکلوانے کی کوشش کی, اور انہوں نے 3-4 دفعہ جو ہے وہ اوائڈ کیا. اور لیکن پھر جو بات کی انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نے, میرے نزدیک وہ بہت پازیٹیو تھی. انہوں نے یہ کہا, اور میرے خیال میں وہ پہلے اسرائیلی ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ بنے جنہوں نے انڈین سرزمین پہ بیٹھ کے پاکستان کو خیر سگالی کا پیغام بھیجا. میرے خیال یہ ہے کہ
اسرائیل کا ایک انفلوئنس ہے انڈیا کے اوپر، اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا سب سے بڑا ملک ہے جو اسرائیل سے اسلحہ خریدتا ہے، اور ہم اسرائیل کو انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ انڈیا پہ اثر انداز ہو کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرے. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں آذربائیجان کی، کہ کس طریقے سے آذربائیجان نے اسرائیل کو استعمال کیا ارمینیا کے خلاف، اور بڑے کامیابی سے استعمال کیا. اور میں داد دیتا ہوں آذربائیجان کی ڈپلومیسی کو کہ آذربائیجان نے مسلمان ملک ہے، آذربائیجان ایک مسلمان ملک ہے، اور اس کی لڑائی ایک کرسچن ملک کے ساتھ تھی. ارمینیا ایک کرسچن ملک ہے، اور آذربائیجان کی کامیابی آپ دیکھیں اور ان کی زبردست ڈپلومیسی کو دیکھیں. اور یہ زمان باجوہ صاحب میرے پیچھے سے گزر رہے ہیں جو کہ ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں آذربائیجان پالیٹکس کے اوپر اور فارن پالیسی پہ، کہ میں داد دیتا ہوں آذربائیجان کی فارن پالیسی کو کہ انہوں کی لڑائی ایک کرسچن ملک کے ساتھ تھی، اور انہوں نے تمام مغربی ممالک جو کہ کرسچن ہیں ان کو آن بورڈ لیا، کہ وہ تمام کرسچن ممالک اس آذربائیجان مسلم ملک کو کرسچن ملک کے خلاف سپورٹ کر رہے تھے. نہ صرف کرسچن ممالک کو آن بورڈ لیا، بلکہ انہوں نے اسرائیل جو کہ یہودی ملک ہے وہ بھی ایک مسلمان ملک کو سپورٹ کر رہا تھا ایک عیسائی ملک کے خلاف. تو یعنی یہ ہوتی ہے ڈپلومیسی، ٹھیک ہے نا. اس کو تو آپ کا جو سوال ہے یہ، اس میں بالکل اسرائیل کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے یہ، لیکن ابھی تو وہ چیز نہیں ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں بالکل یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پلوامہ کے بعد بھی جو بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تھا اور 2 جہاز ہم نے انڈیا کے گرائے تھے، اس میں بھی طاقتور ممالک تھے جو بیچ میں آئے تھے اور جنہوں نے پھر انڈیا کو مزید جنگ کرنے سے روکا اور پاکستان کو پھر سپورٹ بھی کیا اور سپورٹ بھی دی. طاقتور ممالک کا آپ کے ساتھ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور کوئی کویشچن ہے شبیر، یا ہم کلوز کریں یہ سیشن؟ جی قرۃ العین. قرۃ العین یہ ہماری کولیگ ہے بالکل. قرۃ العین یا تو صحافی ہوں گی کراچی سے، یا قرۃ العین ہماری اپنی کولیگ ہیں جو لابینگ ٹیم میں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، اینٹی نرکوٹکس فورس کے ساتھ جو کام کرتی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والی سیز فائر لائن معاہدے کے کا مسئلہ حل ہونے میں کرفیو کی وجہ سے حراس اختیار کی سطح بہتر ہوگی؟ اچھا، وہ میرے خیال میں اس سوال کا میں نے 2 دفعہ جواب دے دیا ہے، تو ہم اگلا کویشچن لے لیتے ہیں جو جس پہ نہیں دیا ہے. اسما جمشید. اسما بالکل. Why Pakistan government don't clear their policy in front of public to avoid confusion? کنفیوژن، یہ بہت زبردست سوال ہے اسما جمشید کا، جو کہ معروف مصنفہ بھی ہیں اور جو ہیں اور لکھتی بھی ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں. اسما، یہ آپ کا بہت اتنا زبردست سوال ہے. یہ میرا انفارچونیٹلی ہماری جو پاکستان کی پالیسی ہے کسی بھی چیز کے اوپر، فارن پالیسی کسی بھی موضوع پہ، اس میں ایمبیگوٹی رہتی ہے اور وہ چیزیں سامنے پبلک کے لائی نہیں جاتی. یہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے اسٹریٹجی کے اندر کہ آپ سب کو کنفیوز رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد اپنی عوام کو کنفیوز کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصد باہر کے دوسرے ممالک کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس کا جو نقصان ہے ایمبیگوٹی کی پالیسی رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی کنفیوز رہتے ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ عوام، ہم جو ہیں پاکستانی، ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کی پالیسی ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں واقعی جو ہیں یہ چیز جو ہے ہمیں کنفیوز کرتی ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پاکستان کی پالیسی ہے ہر چیز پہ، صرف کشمیر پہ نہیں ہے. میرا بھی یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ سنجیدگی سے کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے، کوئی پوائنٹ مین کشمیر کے اوپر، جو یعنی بغیر وہ یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے ایک فیکچول سچویشن اس وقت کیا ہے کشمیر پہ، وہ بات وقتاً فوقتاً پاکستانی رائے عامہ کو بتانی چاہیے. یہ ہماری پالیسی کی تھوڑی سی کمزوری ہے. اس کی وجہ سے پھر ہمارے عوام میں فیک نیوز اور یہ جو سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن پھیلتی ہے، اس سے گورنمنٹ کو بھی پھر نقصان ہوتا ہے. تو گورنمنٹ اس کا تدارک کر سکتی ہے اگر وہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کنفیوز عوام کو نہ رکھے، ایمبیگوٹی نہ رکھے، بلکہ تھوڑا سا بتائے. لیکن اسٹریٹجک ایمبیگوٹی، یہ آپ کو میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پاکستانی ریاست کا ایک طریقہ کار ہے فارن پالیسی کے مسائل کے اوپر، کہ ہمارے ہاں پاکستانی ریاست جو ہے وہ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پالیسیز پہ رکھتی ہے. اس سے بڑے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پولیٹیکل سائنس کی ایک بحث ہو جائے گی، تو اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. لیکن اسٹریٹجک ایمبیگوٹی جو ہے وہ ضرور ہے پاکستان کے، اور بہتر ہے کہ اگر تھوڑا سا بات ہو سکے. شبیر صاحب کوئی اور کویشچن ہے؟
ہو چکا ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. کتنا ٹائم ہم نے ہو گیا ہے ہمارا؟ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ 4 منٹ, یعنی تقریباً 1 گھنٹہ. ہم 1 گھنٹے پہ آئے ہیں, ہم زیادہ لمبا نہیں گئے ہیں. سو آپ سب کو بہت شکریہ. آپ ہمیں جوائن اگر آن لائن ہوئے تو جوائن کریے گا جمعرات کو 3 بجے ٹھیک پاکستان ٹائم. ہم لابینگ وائف کے جو کر رہی ہے اس کے اوپر ایک سیشن ہم کر رہے ہیں گھنٹے کا. اس کے اندر زمان باجوہ صاحب ہوں گے, ہمارے چیف لابیسٹ اور انچارج لابینگ ٹیمز, اور وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے شیئر کریں گے, تجربات ان کے اپنے ذاتی لابینگ کام, لوگ کس طرح کے لوگوں کے پاس آتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, کیسے لابینگ کا کانسیپٹ ہمارے ہاں کیسا ہے, صحیح ہے غلط ہے, ان کا ذاتی تجربہ کیا ہے, وائف کے کا ہمارا کیا ہے, اور آپ سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اور اگر ساتھ آپ لوگوں میں سے کوئی ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہے ان ایشوز پہ تو اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. تو اس پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود می, اور آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور اس طرح کے سیشن میں امید ہے اگلے ہفتے پھر میں آپ کو جوائن کروں گا. اللہ حافظ. آئی تھنک اس کو ہم آف کر دیں.